آج ہم بات کریں گے ایسے موضوع پر جس پر لوگ اکثر بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی بچانے کے لیے بات کرنا ہی سب سے ضروری ہے۔ میں بات کر رہا ہوں چھاتی کے کینسر کی۔ یہ بیماری آج ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، خاص طور پر خواتین میں۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ کچھ خواتین شرم یا خوف کی وجہ سے اپنا وقت پر علاج نہیں کرواتی۔ لیکن یاد رکھیں، اگر چھاتی کا کینسر وقت پر پہچان لیا جائے تو اس کا علاج ممکن ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو آسان اور سادہ انداز میں سمجھاؤں گا کہ چھاتی کا کینسر کیا ہوتا ہے اور اس کی ابتدائی علامات کیا ہیں اور کیا احتیاط کرنی چاہیے، اور ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے یہ کیسے ٹھیک ہوتا ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا ایک اہم ہومیوپیتھک اصول جو اس بیماری میں بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ چھاتی کے کینسر کی حقیقت کیا ہے۔ چھاتی کا کینسر اصل میں ہے کیا؟ یہ دراصل جسم کے خلیوں کے اندر ایک غیر فطری تبدیلی ہے، یعنی جسم کے خلیے جو ایک خاص رفتار سے بنتے اور مرتے ہیں، اچانک بے قابو ہو جاتے ہیں اور بڑھنے لگتے ہیں اور ایک گلٹی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ گلٹی زیادہ تر چھاتی کے ڈکٹ یا لیگول سے شروع ہوتی ہے۔ شروع میں یہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، محسوس بھی نہیں ہوتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھ کر جسم کے قریبی ٹیشوز اور پھر جسم کے دوسرے حصوں میں بھی جا سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابتدائی تشخیص زندگی بچا سکتی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان اور انڈیا میں یہ بیماری بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ہر 10 میں سے 3 خواتین کو یہ پاکستان اور انڈیا میں مسئلہ ہے۔ وجہ یہ نہیں کہ یہاں خواتین کمزور ہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ شرم، خوف اور لا علمی ان کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ اب آتے ہیں اس کی وجوہات کی طرف۔ چھاتی کے کینسر کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن چند عام اور بڑی وجوہات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ہارمونل تبدیلیاں، خاص طور پر ایسٹروجن کی زیادتی۔ فیملی ہسٹری، یعنی خاندان میں اگر کسی کو یہ مرض رہا ہو۔ عمر، ایج، خاص طور پر 40 سال سے زیادہ خواتین کو یہ مسئلہ عام ہے۔ موٹاپا، جسمانی سرگرمی میں کمی یا زیادہ بیٹھے رہنے کی عادت، زیادہ چکنائی والا کھانا، پروسیسڈ فوڈ اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ۔ پیدائش میں تغیر یا ماں نہ بننا۔ ہارمون یا برتھ کنٹرول والی گولیاں بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرنا۔ لیکن ایک ایسی وجہ بھی ہے جو عام طور پر نظر انداز کر دی جاتی ہے، ذہنی دباؤ، بار بار غم، دل کی تکلیف اور دبے ہوئے جذبات۔ یہ سب جسم میں ہارمونز کے توازن کو بگاڑ دیتے ہیں، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ہومیوپیتھک بہت گہرائی سے کام کرتی ہے، یعنی جسم کے ساتھ ساتھ ذہن اور روح کا توازن بحال کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کی علامات کے بارے میں، کیونکہ اگر آپ علامات پہچان لیں تو اس کا وقت پر علاج کیا جا سکتا ہے۔ یہ چند علامات ہیں جنہیں کبھی نظر انداز نہ کریں۔ چھاتی میں کوئی گلٹی یا سخت جگہ کا محسوس ہونا۔ چھاتی کے سائز یا شکل میں تبدیلی واقع ہو رہی ہو۔ نپل سے خون یا زرد مادہ کا خارج ہونا۔ نپل کا اندر کی طرف چلے جانا۔ چھاتی کی جلد پر جھریاں یا لالی یا خارش۔ بغل کے نیچے آپ کو گلٹی محسوس ہو۔ اگر ان میں سے آپ کو کوئی بھی علامت نظر آئے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ یہ مت سوچیں کہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ وقت پر تشخیص ہی سب سے بڑا علاج ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ تشخیص کیسے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر کلینکل بریسٹ ایگزامینیشن کرتے ہیں، یعنی چھاتی کا فزیکل معائنہ۔ پھر اگر ضرورت ہو تو ماموگرافی، الٹرا ساؤنڈ اور بایوپسی کرائی جاتی ہے۔ بایوپسی ہی سب سے اہم ٹیسٹ ہے، کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ جو گلٹی ہے وہ کینسر ہے یا نہیں۔ بایوپسی سے بیماری نہیں پھیلتی، بلکہ صحیح علاج کا راستہ کھلتا ہے۔ ایلوپیتھک میڈیسن میں علاج کے مختلف طریقے ہیں: سرجری، کیمو تھراپی، ریڈیشن تھراپی اور ہارمون تھراپی۔ یہ علاج اکثر کارآمد ثابت ہوتے ہیں، لیکن ان کے کچھ سائیڈ افیکٹس بھی ہیں، جیسے تھکن، بالوں کا جھڑنا، متلی، بھوک کی کمی یا نیند کا خراب ہو جانا۔ اسی وجہ سے بہت سی خواتین قدرتی یا ہومیوپیتھک علاج کی طرف آتی ہیں، کیونکہ ہومیوپیتھی جسم کے کسی بھی حصے کو نقصان پہنچائے بغیر اسے قدرتی طریقے سے بحال کرتی ہے۔ اس میں ہومیوپیتھک کا نقطہ نظر کیا ہے؟ ہومیوپیتھی میں ہم بیماری کو نہیں دیکھتے بلکہ انسان کو دیکھتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں آپ کی زندگی میں کیا غم ہے، کیا کوئی دباؤ ہے، آپ کی نیند کیسی ہے، آپ کے جذبات کیسے ہیں، کیونکہ جسم وہی کچھ بتاتا ہے جو ذہن محسوس کرتا ہے۔ کچھ مشہور ہومیوپیتھک ادویات ہیں جو کینسر کے کیسز میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی جو میڈیسن ہے وہ ہے کونیم، جب گلٹی سخت ہو، حرکت نہ کرے اور درد کم ہو۔ دوسری جو دوا ہے وہ ہے فائٹولاکا ڈیکینڈرا، جب چھاتی میں درد ہو، سوجن ہو اور نپل سے زرد مادہ نکلے۔ تیسری جو اس میں دوا شامل ہے وہ ہے کارسینوسینم، جن کے خاندان میں کینسر کی ہسٹری ہو یا بہت حساس طبیعت کی خواتین ہوں۔ چوتھی جو دعا ہے وہ ہے سلیشیا، جب جسم خود گلٹی کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پانچویں جو دعا ہے وہ اشکارم، کینسر کا مرض پرانا ہو اور بہت سست ہو، ان کے لیے مفید ہے یہ۔ لیکن یاد رکھیں، ہومیوپیتھک میں دوا ہمیشہ انفرادی ہوتی ہے۔ 2 مریضوں کی علامات ایک جیسی لگ سکتی ہیں، لیکن دوا مختلف ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کسی ماہر ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں، سیلف میڈیکیشن سے پرہیز کریں۔
ہومیوپیتھی کا مقصد ہے جسم کو خود صحت یاب ہونے کے لیے طاقت واپس دینا. یہ علاج نرم مسل اور جسم کے اندرونی توازن کو بحال کرتا ہے. اب بات کرتے ہیں چند احتیاطی تدابیر کو جو ہر خواتین کو پتہ ہونی چاہیے. ہر مہینے خود معائنہ کریں، اپنا سیلف ایگزامینیشن کریں. 40 سال کے بعد ہر سال میموگرافی ضرور کروائیں. صحت مند غذا لیں، پھل سبزیاں اور پانی کا استعمال زیادہ کریں. چکنائی اور جنک فوڈ سے پرہیز کریں. روزانہ تھوڑی سی ورزش ضرور کریں. ذہنی دباؤ کم رکھیں اور مثبت سوچ سوچیں. سب سے اہم بات کہ بچوں کو بریسٹ فیڈنگ ضرور کروائیں. یہ قدرتی طور پر آپ کو تحفظ دیتا ہے. سب سے اہم بات، شرم محسوس نہ کریں. کوئی بھی آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے تو فوراً اپنے قریبی ڈاکٹر سے معائنہ ضرور کروائیں. وقت ضائع کرنا سب سے بڑا خطرہ ہے. اگر آپ یا آپ کے کسی عزیز کو یہ مرض ہو چکا ہے تو گھبرائیں نہیں، یہ اختتام نہیں ہے. اللہ نے شفا ہر بیماری کے ساتھ رکھی ہے. دنیا بھر میں لاکھوں خواتین اس بیماری کو شکست دے چکی ہیں. اہم یہ ہے کہ آپ حوصلہ رکھیں اور علاج جاری رکھیں اور اپنے ذہن کو منفی خیالات سے دور رکھیں. ہومیوپیتھی میں ہمارا مقصد صرف جسم کا علاج نہیں بلکہ انسان کے پورے جسم کو متوازن کرنا ہے تاکہ آپ صرف زندہ نہ رہیں بلکہ پرسکون زندگی کا لطف لیں. چھاتی کا کینسر ایک حقیقت ہے لیکن اس سے جیتنا ممکن ہے. بس آگاہی، وقت پر تشخیص اور صحیح علاج کی ضرورت ہے. اگر آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آگاہی پھیلے. کمنٹس میں اپنے سوالات ضرور لکھیں. میں ہر سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا. میں ہوں ڈاکٹر عثمان الغنی، ہومیوپیتھی کلینک سے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، سکون اور خوشیوں بھری زندگی عطا کرے. آمین. اللہ حافظ.